جو فوجی جرنیل تھے ذاتی بھی ان کے کاروبار نہیں تھے، تاریخ نے کہا ذاتی بھی اجازت نہیں دے، تجارت کی اجازت کیوں کہ جو فوجی جرنیل وہ تجارت کا رسیہ ہو جائے وہ جہاد نہیں کر سکتا. جو فوجی ادارہ زراعت، کاروبار، تجارت، معیشت یہ چیزیں شروع کر دے وہ جنگ اور جہاد سے پیچھے. کاروباری آدمی کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی دوسرے کا حملہ ہو اور میرا کاروبار تباہ ہو جائے. یہ کام وہ آدمی کرتا ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک گھوڑا ہوتا ہے اور ایک خود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوجی ادارے کو کاروباری ادارہ بننے نہیں دیا کہ اس کے کاروبار نہیں ہونے چاہیے، اس کی زراعت کے اندر دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، معیشت اور تجارت کے اندر اس کی دلچسپی، اس کا کام جہاد ہونا چاہیے. وظائف سب کے مقرر کیے، سب کو تنخواہیں ملیں گی. اچھا، جو گورنر تھے وہ حضرت عمر کے پاس درخواستیں لاتے تھے کہ حکومتی کام ہم سے لیں اور ہمیں جہاد پہ روانہ کر دیں. یعنی گورنروں کا یہ ذوق ہوتا تھا کہ وہ میدان جنگ میں لڑیں اور جا کے آگے فوج کے ساتھ شامل ہوں، تو وہاں کے مجاہدین کا پھر کیا عالم ہوگا. تو یہ نہیں مطلب ان کے جذبات کا کیا عالم ہوگا جب گورنر جو خالص سیاسی آدمی ہے اور اس کو بٹھایا ہوا ہے وہاں پر جناب لوگوں کی امور سلطنت کے لیے، وہ استعفیٰ لا کے پیش کرتا ہے کہ مجھ سے یہ استعفیٰ لے لیں، مجھے چھوڑ دے کہ میں میدان جنگ چلا جاؤں. یہ کئی واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا کارنامہ ہے کہ آج بھی مسلمان سلطنتوں کے لیے یہ جو ہے یہ بڑا اس میں سبق ہے کہ ہماری فوجیں وہ فوجیں ہوں، خالص فوجیں ہوں. تو یہ جنگ، جہاد، دفاع اس کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں گی. اگر لمبی لمبی تجارتیں ہوں گی، لمبی لمبی جناب من معیشت کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے کاروبار ہوں گے تو کوئی نہیں چاہے گا. جنگ پر کون چاہتا ہے؟ کاروباری آدمی تو کہتا ہے کاروبار تباہ ہوتا ہے، کاروبار پھلنے پھولنے دو. آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جو ان کی نظم سلطنت ہے ان میں ان کا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کا روحانی تصرف تھا. یہ پوری جو نظام ان کا حکومت کا چلا ہے وہ اس میں ان کی تدبیر اپنے درجہ میں ہے. ان کی بڑی عجیب تدبیر ہے. جو ان کا بلدیہ کا محکمہ ہے نا حضرت عمر کا بلدیہ کا، اس کو اگر آج لوگ پڑھیں، حضرت عمر نے جیسے نہریں بنوائی تھی، یہ جو شہر آباد کیے، فسطاط، موصل، بصرہ، کوفہ، اس کے نقشے حضرت عمر نے خود بنائے تھے. چھونیاں کہاں سے اگنی. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط بھیجا کہ کوفہ میں ہمیں بانس کے گھر بنانے کی اجازت ہے. حضرت عمر نے کہا یہ بانس ہوتا کیا ہے، بانس کیا ہوتا ہے، کیونکہ عرب بانس نہیں تھا. تو انہوں نے کہا حضرت یہ اس طرح کھوکھلی لکڑی ہوتی ہے، اس میں گٹے ہوتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے بنا لو. چھونی بانس کی بنائی، کہیں آگ لگ گئی تھی، ساری چھونی جل گئی. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو نقصان دہ چیز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ حضرت پھر اب پکی اینٹوں کی عمارتیں بنانے کی اجازت دیں. تو حضرت عمر نے پھر پکی اینٹوں کی عمارتیں بنانے کی اجازت دی، لیکن گھروں کے نقشے بھی خود بھیجے. 3 کمروں کے گھر ہوں اور اس طرح ہوادار ہونے چاہیے، مسجد یہاں ہونی چاہیے، کنواں یہاں ہونا چاہیے، گلی کی پیمائش چاہیے، مرکزی گلی 60 گز کی ہونی چاہیے، اندرونی گلیاں جو ہے وہ 40 گز کی ہونی چاہیے. یہ تاریخ میں حضرت عمر کا پورا جو بلدیہ کا ان کا نظام ہے پورا لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب تو بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، وائس چانسلر تھے اسلامک یونیورسٹی کے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو کوفہ کا نقشہ ہے یہ یورپ کے ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ کے سامنے رکھا حضرت عمر کا کہ یہ شہر کا نقشہ ہے، آپ اس پہ تبصرہ کریں. اس نے غور کیا کہ یار شہر کا اس سے بہتر نقشہ کوئی نہیں بنا سکتا، یہ کس آرکیٹیکٹ کی تجویز ہے؟ نے کہا یہ حضرت عمر کی تجویز ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز ہے. تو حضرت ابو عبیدہ کو اور حضرت سعد کو ریت پر نقشے بنا کے دیے لکڑی کے ساتھ کہ شہر کو اس طرح آباد کرنا، اور شہر ان مقامات پہ آباد کیے جہاں سے حملوں کے خطرے ہوتے تھے. ان سارے ساحلی علاقوں میں مختلف چھونیاں ہر ایسی جگہ پہ بنائی کہ حملوں کے خطرے جو ہے وہ ختم ہو گئے. ایسی جگہوں پر چھونیاں بنائی جہاں بغاوتوں کے خطرے ہوتے تھے تاکہ بغاوتیں دبی رہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظم سلطنت کا یہ وہ پورا نقشہ ہے جو ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ان کا جو روحانی تصرف، فقر، کہ جب
بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں. جابیہ میں یہ ساتوں جرنیل جو تھے فوج کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. پھر وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر روانہ ہوئے بیت المقدس کی طرف. تو راستے میں جو ندی نالا پڑتا تھا اس میں حضرت عمر نے موزے اتار دیے اور موزے کندھے پہ ڈالے, رومال کندھے پہ ڈالا اور جناب تہبند اٹھایا, ہاتھوں میں پکڑا. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ بڑی عجیب حیت ہے, یہ لوگ بڑا عجیب محسوس کریں گے. تو ایک مکہ حضرت ابو عبیدہ کی سینے پہ مارا, ہاتھ مارا ان کی سینے پہ کہ ابو عبیدہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہے کہ ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. کیا ابو عبیدہ ہم وہ لوگ نہیں تھے جو بتوں کے سامنے جھکتے تھے؟ کیا ابو عبیدہ ہم وہ لوگ نہیں تھے جو جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے؟ ہمیں لا الہ الا اللہ نے عزت دی, ہمیں اسلام نے عزت دی. لم نبتغی العزت بغیرہ, ہم ہرگز اسلام کے علاوہ میں عزت تلاش نہیں کریں گے. یہ مادی کر و فر, یہ جناب کے کپڑے اچھے لگیں اور کپڑوں کا دبدبہ ہو اور جناب حلیے کا دبدبہ ہو, اور یہ عارضی دبدبے ہیں. اصل دبدبہ وہ مومن کے نوری ایمان کا ہوتا ہے, وہ مومن اس فقیر کے اصل جو ہے وہ قلبی قوت کا دبدبہ ہوتا ہے جو پوری کائنات اور پورے لشکروں پر پڑتا ہے اور لشکریں کام جاتی ہیں. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے تو ان کے پادریوں پر وہاں کب کبھی تاری ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جا اکرنا الحدید, یہ وہ لوہے کے سینگ ہے جس کا ذکر تورات میں ہوا ہے کہ لوہے کا سینگ آئے گا تو چابیاں اس کے قدموں میں پھینک دینا, اگر تم اس سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی حلیے میں گئے, پیون زدہ کرتے کے اندر گئے اور ان سے وہ چابیاں وصول کی بیت المقدس کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی روحانی تصرف تھا کہ نہاوند میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں, جمعے کے خطبے کا وقت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے لیے کھڑے ہیں, آواز دیتے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل, 3 دفعہ پکارا. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند کے مارکے سے آئے, کہ امیر المومنین جمعے کا وقت تھا, دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو رہا تھا, این اس وقت میں آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی, ساریہ پہاڑ کی طرف, ساریہ پہاڑ کی طرف. اگر میں اپنے ساتھیوں کو پہاڑ کی طرف لے کر نہ جاتا دشمن ہمیں کچل کے رکھ دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی تصرف تھا کہ میدان سامنے کھل گیا, میدان جنگ, اور وہاں سے آواز دی, 1000 میل دور میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ کے کانوں تک وہ آواز پہنچا دی. ایک صحابی فارس کے میدان میں لڑ رہے ہیں, جنگل کے اندر صحابہ سے گم ہو گئے, راستہ نہیں مل رہا. جنگل میں ایک شیر سامنے آ گیا اور صحابی نے کہا, شیر میں عمر کا سپاہی ہوں, میں عمر کا سپاہی ہوں. یہ سن کر شیر دم ہلانے لگا, میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں, مجھے ایسا راستہ دکھا دے جو جنگل سے باہر جاتا ہو. صحابی روایت کرتے ہیں شیر آگے جا رہا ہے میں پیچھے جا رہا ہوں, وہ آگے جا رہا ہے میں پیچھے جا رہا ہوں, یہاں تک کہ مجھے جنگل سے نکال دیا اور پھر دم ہلاتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا. یہ حضرت عمر کا روحانی تصرف تھا. حضرت سعد فرماتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے ہم پہنچے, ہم نے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈالے, ہمارے گھوڑوں کے کھروں سے اوپر پانی نہیں آیا, صرف کھر گیلی ہوئے ہم نے دجلہ اور فرات کو پار کر دیا. یہ حضرت عمر کا روحانی تصرف تھا. حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا مصر فتح ہونے کے بعد کہ امیر المومنین یہاں مصر میں ہر سال لوگوں کے زراعت کا مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے اور دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے اگر اس میں ایک نوجوان لڑکی کو نہ ڈالا جائے. یہ ہر سال اس جو ہے رسم کو پورا کرتے ہیں, لڑکی سجا کے دلہن بنا کے اس میں ڈالی جاتی ہے, تب یہ چلتا ہے. حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا, کہا اے نیل اگر خدا کے حکم سے چلتا ہے تو چل, ورنہ عمر کو تیری ضرورت نہیں ہے نہ چل, عمر کو اللہ تعالیٰ اس کے بغیر چلا دے گا. وہ خط حضرت عمر بن عاص کے پاس جاتا ہے, وہ دریائے نیل میں پھینکتا ہے, دریائے نیل خود بخود چل پڑتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی تصرف تھا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر ہے, زلزلہ آ گیا. حضرت عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین میں واقعہ لکھا ہے, حضرت عمر نے درہ اٹھایا, زمین پہ مارا کہ اے زمین کیا میں نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا کہ تجھ پہ زلزلہ آتا ہے. آج اس کے بعد آج تک مدینہ کے سرزمین پہ زلزلہ نہیں آیا. یہ حضرت عمر کا روحانی تصرف ہے. اس روحانی مقام تک حضرت عمر نے خود کو پہنچایا, تب یہ نظم سلطنت ہمیں دیا, تب یہ اصول ہمیں دیے, تب یہ نظام ہمیں دیا, اور وہ نظام صحابہ کرام نے آگے چلایا, حوالے کیا, یہاں تک کہ اس حکومت خلافت راشدہ اس کا اختتام حضرت علی پہ ہوا. پھر خلافت عادلہ کا دور شروع ہوا, خلافت عادلہ اور ملوکیت عادلہ وہ حضرت معاویہ
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اختتام پذیر ہو گئی. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ صحابہ کرام موجود ہیں اور صحابہ کرام کی خلافت عادلہ آگے امت کے اندر وہ جبریت کے اندر ملوکیت کے اندر ایک ایسے نظام کے اندر بدلنے جا رہی ہے جو نظام آگے امت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، تو حضرت حسین تنے تنہا اس نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. یہاں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی مقاومت کے لیے کیوں گئے، یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں گئے؟ حضرت ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت ابن عمر بھی موجود تھے، حضرت نعمان بن بشیر بھی موجود ہے، سینکڑوں صحابہ موجود ہے، کوئی نہیں جا رہا، حضرت حسین کیوں جا رہے ہیں؟ درست سوال یہ ہے، یاد رکھیں، درست سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کیوں گئے باقی کیوں نہیں گئے. درست سوال یہ ہے کہ جب حضرت حسین جا رہے تھے یہ باقی کیوں نہیں گئے؟ ہم توجیہ باقی صحابہ کی طرف سے کریں گے، ہم توجیہ باقی صحابہ کی طرف سے کریں گے، ہم توجیہ حضرت حسین کی طرف سے نہیں کریں گے. حضرت حسین صحابی ہے، حضرت حسین اہل بیت میں سے ہے، حضرت حسین حضور کا نور عین ہے، حضرت حسین اپنے والد کے ساتھ جنگ کے میدانوں میں اور سختیاں جھیل کر سیاسی بصیرت کے امام ہے. حضرت حسین اگر ایک اقدام کر رہے ہیں اس اقدام کی توجیہ میرے اوپر نہیں، وہ اقدام برحق ہوگا، 100% حق ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے مقابلے میں حق یزید کے ساتھ ہو جائے، کبھی بھی حق یزید کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ میرا عقیدہ ہے، میرے اکابر کا عقیدہ ہے. حق حضرت حسین کے ساتھ ہے، حق صحابی کے ساتھ ہے. جب صحابی اٹھتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے حق صحابی کے اندر دائر ہوگا. پھر یہ باقی کیوں نہیں گئے؟ ہاں یہ سوال ہے، اس کی توجیہ ہونی چاہیے. وہ توجیہ یہ ہے کہ جب امت پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ جن کے عواقب، جن کے نتائج، جن کے خطرناک انجام وہ سالوں بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعد، 10 صدی بعد ظاہر ہونے ہوتے ہیں، عام سطح کا جو ہے وہ عام مومن کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. امت میں اس وقت ایک بندہ ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے جو ان حالات کا ادراک کر لیتا ہے جو بعد میں آ رہے ہوتے ہیں. امت میں اس مرتبے کی شخصیت کو صدیق کہا جاتا ہے. صدیق ان عواقب اور ان انجام کا ادراک کر لیتا ہے جو عام مومن نہیں کر سکتا، جو مرتبہ صدیقیت میں اس سے نیچے ہو. ایک صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق تھے. جب زکوٰۃ کا انکار ہوا حضرت عمر جیسی شخصیت نے کہا حضرت ہاتھ نرم رکھے ان کے بارے میں، لیکن حضرت صدیق کو ادراک ہو چکا تھا کہ اگر اس فتنے کا راستہ نہیں روکا گیا یہ امت مٹ جائے گی، یہ امت ٹوٹ جائے گی. اس لیے صدیق اکبر نے کہا تھا آپ نہ جائیں، میں تنہا ان کے مقابلے میں جاؤں گا، کیونکہ اس کا شرع صدر ہو چکا تھا. اس امت میں صدیق اکبر کے بعد جب یہ دور آیا حضرت حسین کا، اس دور کا صدیق حضرت حسین تھے، اس دور کے صدیق امام حسین تھے. اس لیے امام حسین نے کربلا میں اعلان کر دیا تھا کہ حسین اکیلے یہاں ٹٹے گا، جس نے جانا ہے واپس چلا جائے. جس پر ان عواقب اور ان انجام کا حقیقت جن پر نہیں کھلی تھی وہ غیر مکلف تھے، جس پہ کھل چکی تھی وہ مکلف تھا. وہ تنے تنہا لڑنے کے لیے تیار ہوا اور لڑا، اور سر کی قربانی دے کر ہمیں یہ بتا دیا کہ صدیق اس امت میں موجود رہیں گے. اور دنیا کا کفر جب متحد ہو جائے گا اس وقت امت کے اندر ایک صدیق کھڑا ہوگا جو تنے تنہا اس کفر کا اور اس باطل کا اور اس طاغوت کا مقابلہ کرے گا. آپ نے اپنے جوار میں دیکھا آج سے 23 سال پہلے ساری دنیا کا کفر ایک جو ہے وہ ایک کمزور مسلمان ریاست کے خلاف جمع ہو گئی. ساری دنیا کے مسلمان وہ سمجھتے تھے کہ زمین کے حقائق ہمارے خلاف ہے. زمینی حقائق یہ ہے کہ افغانستان میں ملا عمر وہ امریکہ کے جھنڈے پہ آ جائے. آپ ہمارے جرنیل، ہمارے دانشور اور ہمارے بڑے لوگ یہی مشورہ دیتے رہے کہ امریکہ کے جھنڈے پہ آ جائیں، یہ مقابلہ آپ نہیں کر سکیں گے. لیکن وہ صدیق وہ 20 سال بعد کے انجام کو دیکھ رہا تھا. اگر وہ امریکہ کے جھنڈے پہ آ جاتا یہ امت بے حص ہو کے ٹوٹ جاتی. وہ صدیق کھڑا ہوا، امت محفوظ رہ گئی اور 20 سال تک کفر کو تگنی کا ناچ نچوا کر افغانستان کے پہاڑوں اور صحراؤں میں دفن کر دیا.
نبی کا خانوادہ اگر کربلا میں اپنے سر پیش نہ کرتا، آج میں اور آپ یہاں بیٹھے نہ ہوتے، آج یہ کلمہ میرے اور آپ کے پاس نہ ہوتا، یزیدی ہر دور میں جری ہو جاتے کہ کیوں حسین اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ لیکن حسین نے اپنے خون سے کربلا کے صحرا پہ یہ تاریخ لکھ کر دنیا کے ہر طاغوت کو بتا دیا کہ جب طاغوت منظم ہوگا انشاءاللہ اس امت میں حسین اٹھتے رہیں گے۔